آج کے شو میں ملک دشمن عناصر کے خلاف فیصلہ کن مارکا، کیا پی ٹی آئی کو اس کی سوشل میڈیا ٹیم لے ڈوبی؟ قوم متحد دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن مارکا، بلوچستان ریاست مخالف پروپیگنڈا بھارتی سازش بے نقاب۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ زفان خان۔ ناظرین، بلوچستان میں جو کس طرح سے دہشت گردی ہوئی اور پھر باقاعدہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو پروپیگیٹ کیا گیا، یعنی دہشت گردی سے پہلے کچھ سامنے شواہد آئے کہ باقاعدہ بھارت نواز اکاؤنٹس کے ذریعے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے، اور حالیہ جو دہشت گردی تھی جو ہم نے دیکھا تھا بس پہ حملہ ہوا تھا، اس حوالے سے پہلے سے ٹویٹ آنا شروع ہو گئے تھے۔ تو پوری ایک چین تھی جس چین آف کمانڈ کو فالو کیا جا رہا تھا، اور باقاعدہ ایکس کے اوپر ان پوسٹ کو اگر آپ فالو کریں تو سارے لنکس جا کے انڈیا سے ملتے ہیں۔ ریاست ان تمام عوامل کے بارے میں کتنے شواہد اکٹھے کر چکی ہے، یہ کون سی قوتیں جو پاکستان کے خلاف متحرک ہیں، ان قوتوں کا گٹھ جوڑ کن کن سے ہے باہر، اور کن کن سے اندر ریاست کے یعنی پاکستان کے اندر بھی کن سیاسی یا غیر سیاسی قوتوں سے ان کا گٹھ جوڑ ہے، یعنی کیا پی ٹی آئی بھی اس میں شامل ہے، کیا اس وقت دیگر جماعتیں پی ٹی ایم ٹائپ کی وہ بھی اس میں شامل ہے گٹھ جوڑ میں؟ یہ بہت اہم ترین سوال ہے۔ پھر اس کا اگلا پہلو یہ ہے کہ ریاست جس کے علم میں یہ سارے شواہد آ چکے ہیں، وہ اب کیا ایکشن لے سکتی ہے ایسے گروپ کے خلاف، ایسے گروہ جن کو ڈائریکٹلی بھارت کنٹرول کر رہا ہے یا بھارت آپریٹ کر رہا ہے، ان کے خلاف ریاست کی کارروائی کیا ہو سکتی ہے؟ ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ان the next few days، یعنی عید کے بالکل بعد کیا ہو سکتا ہے؟ کیا کریک ڈاؤنز ہو سکتے ہیں، لسٹیں بن چکی ہیں، کیا گرفتاریاں، یعنی کس طرح سے ریاست ان کے خلاف جو ہے ایکشن اٹھا سکتی ہے، لے سکتی ہے؟ یہ سارے اہم سوالات اٹھائیں گے۔ پھر ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف کی اپنی سیاسی حکمت عملی جو انہوں نے حالیہ فیصلے کیے، مستقبل بانی پی ٹی آئی کا کیا ہوگا۔ افواہیں اڑی ہیں یوٹیوبر پیسہ کماتے ہیں جی، اب رہا ہو گئے، میرا خیال ہے کوئی واحد آدمی ہے جو 50 بار جس کو یوٹیوبر جو ہے رہا کر کے پیسے بنا چکے ہیں، لیکن رہائی کا کوئی امکان ہے، کوئی ڈیل کا امکان ہے یا نہیں ہے، یہ صرف باتیں۔ پی ٹی آئی تتر بتر انتشار کا شکار، اندرونی اختلافات کا شکار، ان تمام چیزوں پر بھی گفتگو ہوگی، لیکن ایک بریک کے بعد فیاض چوہان صاحب پروگرام میں ساتھ ہوں گے، سابق رہنما تحریک انصاف کے، ہمارے ساتھ رہے گا بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب۔ آج بے نقاب میں اہم ترین سوالات ہم اٹھائیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ خاص طور پہ بلوچستان اور جو پروپیگنڈا جن اکاؤنٹ سے کیا گیا ان کے بارے میں بڑے ٹھوس شواہد آئے کہ وہ باقاعدہ بھارت کے اس کے پیچھے سازشیں شامل تھی، بھارتی ہاتھ ملوث تھے، اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف سے جو منسلک اکاؤنٹس تھے وہ بھی اس پروپیگنڈے کو پروموٹ کرتے ہوئے نظر آئے۔ باقاعدہ ریاست مخالف ایک مہم ہے جو ہم نے دیکھا گزشتہ کئی سالوں سے، کچھ ماہ سے خاص طور پر جاری ہے، منظم طریقے سے اس میں کچھ گروہ بے نقاب ہوئے ہیں۔ ریاست ان کے خلاف کیا ایکشن کرنے جا رہی ہے، کیا کر سکتی ہے؟ فیاض چوہان صاحب ہمارے ساتھ سینئر سیاستدان پروگرام میں ساتھ موجود ہیں۔ چوہان صاحب خوش آمدید۔ یہ بتائیے گا کہ پہلے تو جو بلوچستان میں انسرٹنٹی اور جو ایک فضا کریٹ کرنے کی کوشش ہے کہ وہاں پہ کسی طرح سے جو ہے جو افواج کا جو عزم ہے وہ متزلزل ہو جائے یا وہ جو ریاست میں استحکام نہ آ سکے، کیا ثبوت ملے، شواہد ملے، کون کس کا ہاتھ ملوث ہے، کس طرح یہ گروہ آپریٹ ہو رہے ہیں؟ ذرا روشنی دیجیے گا پلیز، فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پچھلے 3 سال سے اجیت دیول انڈین راک کی سرپرستی میں اجیت دیول نیٹ ورک ہے کہ جو بڑے منظم طریقے سے بی ایل اے کو سپورٹ کر رہا ہے، نگدا کوکا کی تحریک کو سپورٹ کر رہا ہے، منظور پشتین کو کر رہا ہے اور ٹی ٹی پی کو کر رہا ہے۔ اب یہ ساری باتیں پچھلے 3 سال سے ہوتی جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا اس کے بعد تو بالکل کھلا کے نیکڈ ہو گئی، ایکسپوز ہو گئی۔ میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اجیت دیول نیٹ ورک بنیادی طور پر اس نے منیٹائزیشن کا جو کنسیپٹ پچھلے 5-6-7 سالوں سے آیا پاکستان میں، اس کا کامیاب استعمال کرتے ہوئے اس نے ایک بوٹ اکاؤنٹس کا ایک کنسیپٹ ہوتا ہے کہ بوٹ اکاؤنٹس ایک جناب نیٹ ورک ہوتا ہے جس کے نیچے جناب 5,000 10,000 20,000 50,000 لاکھ جناب فیک قسم کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں، اسپیشلی ایکس اکاؤنٹ کے اندر، فیس بک کے اندر،
ٹک ٹاک کے اندر، انسٹا کے اندر. اس ایک بوٹ اکاؤنٹس کے نیچے جو آپ کے ہزاروں اکاؤنٹس ہیں ان کو ایک پری ڈیفائنڈ پروگرامنگ کے ساتھ، الگوریدم کے ساتھ اور آٹومیٹڈ پروگرام کے ساتھ جناب اٹیچ کر دیا جاتا ہے. اس میں ان میں پروگرامنگ کر دی جاتی ہے کہ فلاں نیریٹو کو آپ نے بوسٹ اپ کرنا ہے، فلاں نیریٹو کو آپ نے سنپ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب سپوز ایک نیریٹو بنا دیا جاتا ہے کہ آپ کے صفان کے حوالے سے جو نیگیٹو چیز آئے گی آپ نے فوری طور پہ اس کو پروموٹ کرنا ہے. اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ ایک بوٹ اکاؤنٹ جس میں سافٹ ویئر ڈیولپ ہوا ہے یہ والا، وہ جب آپ کے خلاف صفان خان کے خلاف آپ کا ٹویٹ آیا یا فیس بک پہ پوسٹ چڑھی یا ٹک ٹاک پہ یا انسٹا پہ، تو آٹومیٹک وہ 10 20 40 50 ہزار لاکھ جو اکاؤنٹس ہیں انہوں نے اس کے اوپر کمنٹس، اس کی شیئرنگ، اس کی لائکنگ، اس کی ویورشپ آٹومیٹک جناب ٹھک 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 کر کے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 20 گھنٹے 24 گھنٹوں کے اندر جناب ملینز کے اندر آپ کو 2 ملین 3 ملین 1000 کے 600 کے 800 کے وہ آپ کو ہو جائے گی. یہاں سے یہ سٹارٹ لیا گیا. 3 سال پہلے نگدا کوکا کی تحریک کو سپورٹ کرنے کے لیے پریکٹس ہوئی، ساتھ ہی پھر بی ایل اے کے حوالے سے. اب ہوتا یہ تھا کہ ان کے دیکھا دیکھی پھر 15-20% 100 میں سے وہ لوگ وہ سمجھتے تھے کہ یار پیسہ تو جناب اس نیریٹو کے اوپر ہے، پیسہ تو جناب فلاں 20 25 30 40 صحافی ہیں، یوٹیوبر ہیں، جناب ویلاگر ہیں اور لوگ ہیں وہ کما رہے ہیں. ان کے دیکھا دیکھی پھر اور بھی بہت سے لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے تھے. اب یہ ہوا. لیکن سر یہ ایک بات بتائیں، اس میں یہ جو پیسہ اس میں جو اجیت آپ کہہ رہے ہیں نیٹ ورک ہے، یہ یعنی بھارت نے جو سننے میں لگ رہا ہے کہ اٹ مسٹ بی ملینز یا بلینز آف ڈالرز جو انویسٹمنٹ ہوئی ہوگی اس پورے نیٹ ورک کو اسٹیبلش کرنے میں. اس میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں. اصل میں آج سے 3 مہینے پہلے مارچ میں ایک وشال چندر نامی جناب ایک نیٹ ورک جناب چلا رہا تھا فاطمہ بلوچ کے نام پہ اور بلوچستان فیکٹس کے نام پہ. اچھا. کوئی 1.5-2 سال سے آپ نے بھی اس کی بالکل میں نے دیکھا ہے وہ ٹویٹ. دیکھی، میں بھی دیکھتا تھا. مجھے بڑا غصہ آتا تھا بینگ اے پاکستانی کہ یہ کہ جو اتنا زہر اگل رہا ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کے معاشرے کے خلاف، فوج کے خلاف، شہدائے فوج کے خلاف، شہدائے پاکستان کے خلاف. بنیادی طور پر یہ وشال چندر جو ہے وہ کمرو گاؤں ہے، سنگلا تحصیل ہے، کنور یا کنور جناب ضلع ہے اور ہماچل پردیش ریاست ہے. اس کا یہ ایک مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا ایک لڑکا. اس نے جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے میس کمیونیکیشن میں ماسٹر کیا 2017 میں. یہ 2018 میں را کے ڈیجیٹل میڈیا ونگ کے اندر جناب شامل ہوا. وہاں سے اس کی ڈیوٹی لگی بلوچستان کی نام نہاد آزادی کی تحریک اور بی ایل اے کو پروموٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا میں. اس نے پھر یہ 20 قسم کے بوٹ اکاؤنٹس بنائے جس میں ایک فاطمہ بلوچ کے نام پہ تھا، ایک بلوچستان فیکٹس کے نام پہ تھا. پھر آپ کو جتنے بلوچ نام کے ساتھ نظر آتے ہیں جو پاکستان کے خلاف بکواسات یا افواج پاکستان کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے یہ انڈین جناب اجیت دیول کے بنائے ہوئے اور یہ وشال چندر ٹائپ کے جناب جو ایجنٹ ہیں وہ چلا رہے ہوتے ہیں. اب اس کو مارچ 2025 میں آج سے 3 مہینے پہلے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے، آئی ایس آئی نے اور ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ نے اس کو پراپر ٹریس کیا، اس کی ساری انویسٹیگیشن کی، اس کی پوری ڈیٹیلز لے کر آئے. پتہ چلا کہ یہ ہزاروں لاکھوں اکاؤنٹس ہیں کہ جو عمران ریاض جیسوں کو، صابر شاکر جیسوں کو، وجاہت اسخان جیسوں کو، آفتاب اقبال جیسوں کو، صدیق للی جیسوں کو، عادل راجہ جیسوں کو، شہین سبائی جیسوں کو اور اس طرح کے چھوٹے موٹے سینکڑوں لوگ پچھلے 3 سال سے کوئی نگدا کوکا کی تحریک کے اوپر، کوئی بی ایل اے کے اوپر، کوئی ٹی ٹی پی کے اوپر، کوئی جناب آپ کا منظور پشتین کی تحریک کے نام پر ہزاروں لاکھوں ویورشپ لے کر ہزاروں لاکھوں ڈالرز ڈیلی اور منتھلی کما رہے ہوتے ہیں. اب یہ ایک ننگا گندا ناچ چل رہا تھا. یہ جو سارا یعنی اس کا مطلب یہ سارے جو کٹ پتلیاں تھے ان کی جو دھاگے ہیں، ان کی جو مہرے ہیں، وہ سب یہ بھارت کے ہاتھوں چل رہے تھے. سارے دھاگے جو ہل رہے تھے سب وہاں سے ملے ہوئے تھے. ان کے جتنے بوٹ اکاؤنٹس اور اس کے نیچے جتنے آپ کے فردر جناب آپ کے جعلی اور فیک اکاؤنٹس تھے، ان تمام کا جو پروفائل پکچر اور پروفائل ایڈریس بظاہراً خوزدار کا، لسبیلا کا، کوئٹہ کا، سبی کا وہ تھا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح نگدا کوکا والے جتنے بنے ہوئے تھے ابھی بھی بنے ہوئے ہیں. آپ کو سوشل میڈیا پہ آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، ایکٹیو ہوں. ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ کوئی 50-60 ایک ایسے اکاؤنٹس ہیں جو ڈیلی
نقدہ کوکا کی تحریک کے مامے چاچے تائے اور پھپھڑ بن کے جناب پراپر انسٹرکشن دے رہے ہوتے ہیں تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو, اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ ان کی انسٹرکشن پہ چل رہی ہے 3 سال سے, یہ بھی سن لیں. حتیٰ کہ بانی تحریک انصاف بھی ان کی انسٹرکشن پہ چلتا ہے. وہ سارے کے سارے انڈین را کے ہندو ہیں, وہ مسلمان بھی نہیں ہے, یہ بھی سن لیں. ان میں سے کوئی ایک مسلمان نہیں. اب وہ کیسے پتہ چلا؟ ہوا یہ کہ ہماری سیکورٹی ایجنسیز نے جب اس کی انویسٹیگیشن پراپر سٹارٹ کی تو پتہ چلا یہ تمام جعلی فیک اکاؤنٹس, بوٹ اکاؤنٹس, ان کے جو بظاہراً پروفائل ایڈریس اور پکچر جناب وہ یہاں کی ہے, لیکن جب اس کی جناب آئی پی جناب ایڈریس نکالا, اس کی ڈیٹیل جا کے ایڈریس نکالا تو کوئی بنگلور کا ہے, کوئی جلندر کا ہے, کوئی بھٹنڈا کا ہے, کوئی گجرات کا ہے, کوئی جناب کہاں کا ہے, کوئی کہاں کا ہے, اور وہ سارے کے سارے انڈین ہیں, سارے کے سارے ہندو ہیں. تو یہ ایک پوری گیم. اب ایک اور بریکنگ سن لیں آپ. ہوا یہ کہ آپ کا 11 مارچ کو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا. اچھا جی, اس میں 2 میجر حاضر سروس آپ کا جناب شنکر لال سولنگی کہ جو راجستھان کا رہنے والا تھا, اور گجرات کا جناب وجے کمار آپ کا جناب راٹھور, یہ 2 حاضر سروس میجر ایگزیکٹ جعفر ایکسپریس کے اغوا کے موقع پر پوری بی ایل اے کو وہاں پر لیڈ کر رہے تھے. اچھا, ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پاکستان کی فوج اتنی وائبرنٹ ہے, اتنی ایکٹیو ہے, اتنی ایفیکٹو ہے, اتنی جاندار ہے. وہ سمجھتے تھے یار اڑی واقعے اور پٹھان کوٹ واقعے کی طرح, جہاں پہ 2-2 3-3 کشمیری مجاہدین, وہ انہوں نے جناب 4-4 دن اور ہفتہ ان کو تکنی کا ناچ نچایا ہوا تھا انڈین ڈویژنز کو, فوج کو. تو یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی صورتحال ہوگا. اور انہوں نے کہا یار ہم تو 400 میل دور ریموٹ جناب ایریا کے اندر پہاڑوں میں ہیں, ادھر تو آتے آتے بھی 3 دن لگیں گے. انہیں کیا پتا تھا کہ ان کے اوپر موت بن کے پاکستان کے جناب کمانڈوز اور ایس ایس جی کمانڈو جناب اور پاکستان کی ایئر فورس وہ آ کے ان کو چھپٹ لے گی. اچھا لیکن چوہان صاحب میں ایک سوال ہے. ایک تو جو آپ نے شروع میں سمجھایا وہ ہوا ہے کہ جو سوشل میڈیا نیٹ ورکس آپریٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا وہ پی ٹی آئی, ڈی ایل اے, پی ٹی ایم یا جتنے بھی ایسے عوامل ہیں ان کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے, وہ وہاں تک تھا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آن گراؤنڈ جو ٹیررزم ہوئی ہے, فزیکل میں بتا رہا ہوں, ابھی سنیں یہ بڑی زبردست سٹوری ہے. یہ پوری قوم کو سننی چاہیے, سمجھنی چاہیے اس ملک کے ساتھ انڈیا اور مودی سرکار اور اجیت دیول کس طریقے سے ہمارے لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں. اب سنیں, وہ جو 2 میجرز تھے وہ ذلت کی موت, رسوائی کی موت اس دن ہماری پاک فوج کی جناب ہاتھوں مارے گئے ان بی ایل اے کے کتوں کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, اب وہ مر گئے. اب وہاں سے لاشیں آ رہی ہیں 13 تاریخ سے لے کے 20 مارچ تک لاشیں ان بی ایل اے کے جناب حرام خوروں کی جناب آ رہی تھی سول ہسپتال کوئٹہ میں. اس وقت تک تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی, لیکن جب 20 مارچ کو ان 2 میجروں کی حاضر سروس انڈین فوج کے میجروں کی لاشیں بدبودار جب وہ ڈی این اے کے لیے لائی گئیں, تو پھر مہارنگ لانگو کو, پھر بی وائی سی کو, پھر ان نام نہاد خواتین کو, انتہائی گھٹیا قسم کی یہ نام نہاد خواتین جو باہر انڈین را اور اجیت دیول کے نیٹ ورک اور ان کے ڈالروں کے اوپر پل رہی ہیں, انہوں کی ڈیوٹی لگی کہ بھائی ہمارا تو بیانیہ بڑھ جائے گا, انڈیا بڑھ جائے گا, انڈیا کی ٹکے ٹوکرے کی کوئی انٹرنیشنل لیول پہ حیثیت نہیں رہے گی اگر یہ لاشیں پاکستان کی ریاست نے پوری دنیا کے سامنے پیش کر دی ڈی این اے ٹیسٹ لے کر. ان کی پھر ڈیوٹی لگی مارنگ لانگو کی, سیمی دین کی, نیما زوری ٹائپ کی کہ جناب جاؤ اور ان لاشوں کو کسی طریقے سے وہاں سے اٹھاؤ. تو جناب پہلے جو لاشیں پی ایل اے کی آ رہی تھی اس کے اوپر تو وہ نہیں آئی, لیکن 20 تاریخ کو جب ان 2 میجروں کی آئی, انڈین میجروں کی, تو جناب یہ بھاگے بھاگے آئے. انہوں نے لاپتہ افراد کا ڈرامہ کیا سریاب روڈ کے اوپر اور اندر اٹیک کیا جناب سول اسپتال کوئٹہ میں, اور وہاں سے زبردستی ان دونوں میجروں کی لاشیں اٹھا کے لے گئیں. اچھا, لینے کے بعد پھر ہوا یہ کہ انہوں نے فوری طور پر جو ان کے انڈین ہینڈلرز تھے انڈین را کے اور انڈین فوج کے, ان کے ساتھ مل کے ایران کے بارڈر سے ایران اور ایران کے رستے سے سمندری انہوں نے انڈیا پہنچا دی. لیکن اس کی ساری تفصیل پاکستان کی ایجنسیوں نے حاصل کر لی. تو یہ مہارنگ لانگو کا, بی وائی سی کا یہ چہرہ تھا ناپاک کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اس وقت پاکستان کے اندر, بلوچستان کے اندر اور پورے پاکستان میں
یہ فتنۃ الہندوستان، فتنہ خوارج، نقد مکہ کی تحریک، یہ سارے کے سارے. اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین بڑی اہم ترین اور سنسنی خیز تفصیلات ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، خاص طور پہ حالیہ دہشت گردی کے واقعات کی. سوشل میڈیا پہ ہونے والی جو ایک متحرک قوتیں ہیں پاکستان مخالف، ان کے پیچھے کن کے ہاتھ ہیں، کیا ثبوت ہیں، کیا شواہد ہیں، ریاست ایجنسیز کہاں تک پہنچ چکی ہیں، کس کس کے سراغ لگ چکے ہیں، اور کیا اگلا ایکشن ہو سکتا ہے، یہ سب سوال اٹھائیں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اور بڑے اہم ترین سوالات ہیں. کچھ اہم سنسنی خیز انکشافات ہوئے پروگرام میں. بلوچستان حالیہ دہشت گردی کے واقعات، بی ایل اے کے آپریشنز، ان کے پیچھے اجیت ڈوول نیٹ ورک کا ہاتھ، پھر جو پی ٹی آئی، پی ٹی ایم اور دیگر ایسی قوتیں جو پاکستان مخالف ہیں، ان کی سوشل میڈیا پہ متحرک مہم، ان کے اکاؤنٹس اور ان کا تعلق بھارت سے کیا ہے، یہ تمام سازشیں بے نقاب ہو رہی ہیں. ساتھ میں جو دہشت گردی ہوئی ہے اس میں جو بھارتی حاضر سروس افسران تھے وہ کس طرح کردار ادا کر رہے تھے، ان تک ریاست کیسے پہنچ چکی ہے اور ایجنسیز کو کہاں تک کا سراغ لگ چکا ہے. یہ تفصیلات فیاض چوہان صاحب نے سنسنی کے سامنے رکھی. اب سوال یہ کہ چوہان صاحب، یعنی ہماری ایجنسیز ہیو ریچڈ ٹل دی اینڈ، یعنی انہیں پتہ ہے کہ کہاں سے کون کیا کر رہا ہے، ساری تفصیلات ایجنسی پر آ چکی ہیں. اب اس کے بعد کی کارروائیاں کیا ہیں اور کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ان دی نیئر فیوچر؟ پچھلے 3 سالوں سے کچھ انٹرنیشنل آبلیگیشنز تھیں. ہم کھلا کے ہندوستان کا اور انڈیا کا گندا اور غلیظ جو نام اور چہرہ جناب وہ کھلا کے الزام کی صورت میں نہیں لاتے تھے. لیکن اب اس جنگ کے بعد تو پھر کھلا کے اب جنگ شروع ہو گئی ہے. تو آپ نے دیکھا پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر سے لے کے پاکستان کی ریاست اور حکومت کے سول اور ملٹری جتنے سپوکس پرسن ہیں اور ہم جیسے پولیٹیشنز ہیں، ہم کھلا کے یہ بات کر رہے ہیں. اس میں کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے کہ کھلا کے ہندوستان پاکستان کے ٹکڑے کرنے کے لیے اپنی طرف سے پلاننگ کر رہا ہے. اور ایسا خبیث ہمارا دشمن ہے کہ جب تمہارے اندر ہمت نہیں ہے دو بدو جنگ کرنے کی، نہ بری جناب میدان میں، نہ فضائی میدان میں، نہ جناب بحری میدان میں، تو اب تم اپنی ہندوتوا کی وہ جناب آئیڈیالوجی چانکیا کی کہ شاطر پنا اور وہ عیاری اور مکاری کے ساتھ اب تم پیچھے سے جناب وار کر رہے ہو، اب تم سازشیں کر رہے ہو، اب تم انسرجنسیز میں پیسہ لگا کے اپنے بندے بھیج کے جناب ان تمام لوگوں کو، یہ بی ایل اے کے لوگوں کو جناب ان کی ٹریننگ کر کے، ان کی ذہنی ٹریننگ، ان کی جسمانی ٹریننگ، ان کی ملٹری ٹریننگ، ان کو پیسہ دینا، اب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن افواج پاکستان بھی چن چن کے، جس طرح حشرات الارض کو چن چن کے مارنے والا وہ ایڈ ہے نا کہ چھوڑیں گے نہیں، ماریں گے چن چن کے، اسی طرح اس وقت چن چن کے بلوچستان کے اندر ان کو جہنم واصل کر رہے ہیں اور ان کو کتوں کی اور جناب جانوروں کی موت پہ ان کو کیا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ پاکستان کی افواج اور ریاست طے کر چکی ہے کہ اب کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اب ان کو ننگا بھی کریں گے، بے نقاب بھی کریں گے، ان کو سرے عام ماریں گے انشاءاللہ. نہیں، ان کا جن کا نام لیا آپ نے وہ والی قوتیں جو ملک سے باہر فرار ہو گئیں، اور وہ جیسے یہ جو یہاں پہ پی ٹی آئی کے خاص طور پہ ہمدرد اکاؤنٹ یا جو سو کالڈ صحافی بن کے یا گھوم رہے تھے لبادہ اڑ کے دشمنوں کا، وہ وہاں بیٹھ گئے، وہاں سے بیٹھ کے مہم کر رہے ہیں. ان کے خلاف کیا ایکشن ہو سکتا ہے؟ میں محیط پیرزادہ کی بات کر رہا ہوں، عمران ریاض، یہ جو آپ صدیق جان، یہ تمام جو افراد ہیں، ان کے خلاف کیا ہوگا؟ میری ذاتی رائے میں تو ریاست کو تمام انٹرنیشنل وہ تمام قوانین، انٹرنیشنل تمام رولز اور ریگولیشنز، اقوام متحدہ کی تمام جو کوئی رولز ہیں ان کے تحت ان کو استعمال کر کے ان تمام بھگوڑوں کو واپس لانا چاہیے اور ان کو قانون کی ٹکٹکی پہ چڑھا کر ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے. تم اتنے پیسے کے حریص اور لالچی تھے کہ تم نے اپنی دھرتی ماں کو جھوٹ اور فراڈ اور فریب کی داستانیں سنا کر اور اجیت دیول نیٹ ورک کی ویورشپ لے کر ان کی لائکنگ، ان کی شیئرنگ، ان کی کمنٹنگ، ان کی ویورشپ اور اس کے صدقے پھر ڈالرز کما کر تم نے پوری دھرتی ماں کے خلاف یہ سارا بلوا کیا. اس کی پوری سزا ان کو ملنی چاہیے، پوری ملنی چاہیے. جس طرح انڈیا کے اندر ذرا سی چھوٹی موٹی بات کے اوپر بھی انہوں نے وہ جوتی کو ملہوترا کو پکڑ لیا
انہوں نے اور بیسیوں جناب آپ کے یوٹیوبرز کو, ولاگرز کو, اور حتیٰ کہ سیاستدانوں کو بھی انہوں نے پکڑ کے جناب اندر کیا کہ تم جناب کیوں انڈیا کے خلاف اور ریاست کے خلاف بول رہے ہو. میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو جو آسانی سے بھاگ گئے ہیں, ان کو آسانی سے نہیں بھاگنا چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ریاست اس پہ بھی کام کر رہی ہے. اور ابھی ایک انشاءاللہ آخری یہ 2.5-3 مہینے کی عید کے بعد کی ایک پوری کی پوری ہمہ جہتی جنگ ہے جو ریاست اور ریاستی اداروں نے لڑنی ہے, اور اس پہ عوام نے ان کا ساتھ انشاءاللہ دینا ہے. اور پھر یہ پورے کا پورا نقدہ کوکا سے لے کے BLA اور فتنۃ الہندوستان اور فتنہ خوارج, ان ساروں کا انشاءاللہ انتم سنسکار جناب انشاءاللہ ہوگا. اچھا, یعنی آپ عید کے بعد کہہ رہے ہیں کوئی ماس اسکیل آپریشن ہوگا, لیکن سر آپریشن تو پہلے بھی FIA وغیرہ نے گرفتاریاں کی ہیں نا, لیکن وہ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کاروائی اتنی ٹھوس نہیں تھی, یا ریاست پوری طرح سے ایک پیج پر شاید نہیں تھی. اس دفعہ فرق کیا ہوگا؟ کیا ان کو یعنی منطقی انجام تک پہنچایا جائے نا, یہ نہ ہو کہ پھر ہوں گرفتار 10 دن بعد پھر باہر آ جائیں. کیا ہوگا ایسا؟ کس طرح کی کاروائی ہوگی؟ کس طرح قانون حرکت میں آئے گا؟ آپ کا مخصوص نشستوں کا فیصلہ آئے گا. اس فیصلے کے بعد حکومت مزید مضبوط ہوگی پارلیمنٹ کے اندر. اس کے بعد آپ کی 27ویں ترمیم, 28ویں ترمیم, 29ویں ترمیم یہ ساری ہوں گی, خصوصاً 27ویں ترمیم. اس میں پھر جو ابھی سکم رہ گیا ہے, یا جو کوئی ایسی آبلیگیشن یا کوئی کنسٹرینٹ یا کوئی ہرڈل یا کوئی بیریئر یا کوئی آبسٹیکل رہ گیا ہے ریاست کے رستے میں, اس پوری فتنہ اور فساد کو, اور فتنہ ہندوستان اور نقد کوکا کی تحریک کو, اور ان ساروں کو, BLA کو, وہ ساری قانون سازی ہوگی. اس کے بعد پھر بھرپور طریقے سے انشاءاللہ قانون کی چھتری تلے ان ساروں کا جناب جنازہ نکلے گا, اور جنازہ پورے کا پورا رزق و احتشام سے نکلے گا, اور سارے لوگ انشاءاللہ اس کو مونڈا بھی دیں گے, اور جا کے پھر اس کو قبر میں نہیں دفنائیں گے, اس کو جا کے کسی گندگی کے ڈھیر میں جا کے اس جنازے کو پھینکیں گے. ان تمام کے تمام فتنوں کا کہ جنہوں نے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا ہوا ہے, جنہوں نے اپنی طرف سے پروگرام بنایا تھا کہ ہم پاکستان کو نعوذ باللہ معاذ اللہ نشان عبرت بنا کر اس کو جناب ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہونے دیں گے. لیکن اللہ پاک کی ذات بڑی ہے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اس نے, اللہ پاک نے اس مودی کو اور اس ہندوتوا BJP سرکار کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا کے بھیج دیا. نہ وہ الو کے پٹھے پاکستان کے خلاف جنگ کرتے, نہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام اپنے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں اور اپنے وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں متفق ہوتے. نہ پاکستان کی عوام, نہ میڈیا, نہ سیاستدان, نہ حکمران, نہ جناب آپ کی میڈیا پرسن, اینکر, سارے کے سارے متحد ہو گئے, سوائے جناب آپ کے نمک کے برابر, جناب آپ کے آٹے میں نمک کے برابر جو ہے نا وہ یوتھیے اور مودیے تھے, جو ننگے بھی ہو گئے, ذلیل بھی ہو گئے اس پورے کرائسس میں, اور بے نقاب بھی ہو گئے. ادروائز 100% پوری قوم. تو جناب انشاءاللہ پاکستان کی عوام آگے بھی. اچھا, لیکن جہاز یہ بتا دیجئے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا تحریک انصاف ہے, ابھی یہ جو اکاؤنٹس ہیں, یہ جو افراد ہیں, یہ وہی لوگ تھے جو ریاست کو بڑے عزیز تھے ایک وقت, عمران ریاض اور سیکرٹس پاناما کی لا کے سامنے رکھ رہے تھے, اور یہ سب جو تھے, تو یہ شروع سے ہی لنک تھا ان کا, لبادہ اوڑھ کر یہ کاروائیاں کر رہے تھے تحریک انصاف سمیت. جب آپ تو رہے تحریک انصاف میں, آپ کو شبہ تھا, جب شک تھا کہ یہ ان کا نیٹ ورک پیچھے مل رہا ہے لیول سے, یہ اب مل گیا, یہ 2022 کے بعد ہوا کیا یہ کاروائی؟ ان کی سرپرستی شروع کی ہے فیبروری مارچ 2022 سے. ان کی حکومت جانے سے 1 مہینہ پہلے, جب انہوں نے فوج کے خلاف, اور سب سے پہلے انہوں نے آرمی چیف کے خلاف ایک کمپین مارچ 2022 میں سٹارٹ کی تھی صفان بھائی, بڑا سافٹلی آرمی چیف کے خلاف. میں نے اس وقت بھی ترجمان پنجاب حکومت ہونے کے باوجود میں نے جناب ایک لمبا چوڑا ٹویٹ بھی کیا تھا, اور فیس بک اور انسٹا پہ اپنی ایک پوسٹ چڑھائی تھی جناب کم از کم 20 لائنوں کی, کہ پاکستان کی فوج کے اندر سیکنڈ لیفٹیننٹ جو بھرتی ہوتا ہے وہ کس طریقے سے بھرتی ہوتا ہے. PMA کا کول جاتا ہے, سیکنڈ لیفٹیننٹ, لیفٹیننٹ, کیپٹن, میجر, کرنل, بریگیڈیئر, میجر جنرل, لیفٹیننٹ جنرل, جنرل, اور پھر اس کے درمیان وہ کہاں پہ ڈیوٹی دیتا ہے. وہ جناب 55 سینٹی گریڈ کے اوپر بھی ڈیوٹی دیتا ہے, گرم ریگستانوں میں اور سرحدوں میں. وہ -40 ڈگری کے اوپر بھی سیاچن میں اور گلگت بلتستان میں ڈیوٹی دیتا ہے. وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے تب جا کے جنرل بن کے وہ آرمی چیف بنتا ہے. مجھے اس کے اوپر جناب بانی تحریک انصاف کا فون آیا, اس نے کہا فیاض یہ کیا تم نے پوسٹ کیا ہے. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کیا میں نے اسرائیلی فوج اور اس کے جنرلوں کے حوالے سے کیا یا انڈین فوج یا اس کے جنرلوں کے حوالے سے؟ ڈائریکٹ فون آیا آپ کو اس وقت پرائم منسٹر جو اس وقت تھے, اس وقت ڈائریکٹ فون آ گیا کہ یار یہ کیا پوسٹ ہے. شکایت لگی نا میری کہ یار ہم تو ایک پوری کمپین آپ کے کہنے پہ لے کے نکلے ہیں. تو یہ اس وقت اجیت دیول نیٹ ورک نے
انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اب یہ پوتر گیا ہے, اب یہ پاکستان کی ریاست اور فوج کے خلاف جناب اٹیک کرنے لگا ہے, اور اندر سے اس کے بغض, کینہ اور اناد آ چکا ہے, کیونکہ اس کو اتارا جا رہا ہے, اس کو سپورٹ نہیں کیا جا رہا. پھر سارے فیکٹرز تھے برطانیہ کے اندر اور آپ کے صہیونی طاقتوں کے, اور پھر ختم نبوت کے منکروں کا پورا گروہ تھا ایک, انہوں نے پوری لابنگ کر کے پھر اس وقت جناب یہ بدقسمتی سے یہ نقدہ کوکا کی تحریک جب سٹارٹ ہوئی تھی تو اس کو جناب سرپرستی اور اس کی پیٹرنائزیشن وہ اجیت دیول نے اس وقت سٹارٹ کی. اس وقت پھر جناب یہ سارے کے سارے آپ کے جتنے اینکر تھے, یہ تجزیہ نگار تھے, ان کو سمجھ آئی کہ یار یہ تو کھلا پیسہ ہے اس میں, آپ اس کے حق میں بولیں, پیسہ بھی ملے گا, ویورشپ بھی ملے گی, مشہوری بھی ملے گی. انہوں نے پھر جو گندا ننگا ناچ, فیک اکاؤنٹس, فیک نیوز, فیک پروپیگنڈا, فیک بریکنگ نیوز, وہ پھر آپ کے سامنے ہے, مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح. تو اور پھر وہ سامنے آیا سارا اور سب کا آشکار ہو گیا. اب تو قوم کے سامنے سب کچھ آ چکا ہے, ساری تفصیلات کے, کیا کون کہاں کھڑا ہے, کون کدھر نہیں کھڑا ہے, اور شاید قوم بھی اب سمجھ گئی ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں. لیکن اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے ریاست بڑا سخت ایکشن لینے جا رہی ہے, یہ کڑا ایکشن ہوگا, یہ منطقی انجام تک پہنچائے گا, زیرو ٹالرنس ہوگی اور اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. تو ہم سمجھیں کہ دن گنے جا چکے ہیں, گنتی کے دن بچے ہیں ان قوتوں کے پاس. سر بے نقاب تو یہ سارے ننگے ہو گئے ہیں. اب بس وہ جو اجیت دیول نیٹ ورک ان کی عزت بحال رکھے ہوئے ہے, ان کی ویورشپ عادی ہو گئی ہے. آپ دیکھ رہے نا ان کے, بالکل ہاں کافی گر گئی ان کی ویورشپ پچھلے 3-4 مہینوں کے اندر بیڑا غرق ہو گیا. پھر جو جنگ کے ماحول, جو ننگی غلیظ زبان پاک فوج کے خلاف اور ماحول جو پاکستان کا تھا, انڈیا ورسز پاکستان, اس پہ جو انہوں نے ٹھٹھے باندھے, جو طنز کیے, جو دشنام ترازی کی, جو لان تان کیا, علیمہ باجی سے لے کے سلیمان اکرم باجا تک, اور پھر اس کے بعد غلیظ اعظم عمران ریاض سے لے کے غلیظ اصغر جناب آپ کے صدیق للی تک, ان ساروں نے جو کیا یہ بے نقاب ہو گئے. اللہ نے فتح دی, اللہ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو عزت اور وقار کی بلندیوں تک پہنچایا, اللہ نے موجودہ حکومت کو, وزیر اعظم شہباز شریف کو عزت اور وقار کے جناب بلندیوں تک پہنچایا. یہ اللہ کے کام ہے. اللہ نے پاکستان کو وہ رتبہ دیا جو 76 سالوں میں نیشنل اور انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر, ریجنل پالیٹکس کے اندر کبھی نہیں ملا, جو آج پاکستان کو ملا ہے. عرب ملکوں میں چلے جاؤ, لوگ تالیاں بجا کر ناچتے ہوئے جھومتے ہوئے پاکستانیوں کا استقبال کرتے ہیں. یورپ میں چلے جاؤ, جو پہلے شک کی نگاہ سے دیکھ کے ڈی گریڈ کیا کرتے تھے ان کے پاسپورٹ کو دیکھ کے, آج دبک کے, گھبرا کر, ڈر کے عزت اور احترام کر رہے ہیں. یہ دبدبا, یہ کشکا, یہ پہلے کبھی 76 سالوں میں پاکستان کا نہیں تھا. تو یہ اللہ نے دیا ہے, اللہ پاک کی ذات ہے, نبی پاک کے صدقے. تو یہ ان کا منہ کالا ہو گیا, اور اگلا منہ کالا جناب ریاست اور کرے گی, اور وہ قانون کی ٹکٹکی ہے, اس کے اوپر انشاءاللہ بس یہ فارغ ہو لے عید چیز سے, پھر آپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ. میں بہت شکریہ کروں گا فیض صاحب, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا اور اپنا موقف دیا. فیاض چوہان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ناظرین, بہت سے اہم معاملات کے اوپر کہ کس طرح سے ریاست کو ثبوت مل چکے ہیں, شواہد اکٹھے ہو چکے ہیں, بلوچستان کس طرح سے جو ایک غیر مستحکم کرنے کے لیے عالمی سطح پر ایک سازش ہے ملک دشمن عناصر کی, پاکستان سے کون سی قوتیں اس سازش میں شامل ہیں, صف آ رہا ہے, کون کون سے عوامل, کون کون سے قوتیں متحرک ہیں پاکستان کے خلاف, ان کی ڈوریں ان کی کہاں سے ہلتی ہیں, کون چلا رہا ہے ان کو, ثبوت شواہد ریاست کہاں تک پہنچ چکی ہے, اور ان کے خلاف اب ایکشن کیا ہونے جا رہا ہے, یہ سارے اہم سوالات اٹھائے. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ کا فیڈ بیک موصول ہوگا فیس بک پر, ای میلز پر, ایکس پر. دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے.